کیا عمران خان کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ ایک اور یو ٹرن۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کو پرامن سے خون ریز سے تعبیر کر کے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ اس کے بعد انہیں اسلام آباد میں داخلے کی اجازت کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ خون ریزی کا بیانیہ خود عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، جس کا جواز دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو ان کا موقف تھا کہ پرامن لانگ مارچ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن اس کے بعد دو واقعات نے اس مارچ کے بارے میں خدشات کو تقویت دی۔ ایک تو سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک سامنے آ گئی، جس میں وہ مبینہ طور پر کامران بنگش سے لانگ مارچ کے لیے اسلحہ اور افرادی قوت کی فراہمی کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرے سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ میں خون دیکھ رہا ہوں۔ اب عمران خان نے خود خون ریزی کے ذریعے تباہ کن انقلاب کی نوید سنا دی ہے۔ یہ ریمارکس غیر ذمہ دارانہ ہیں جو ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے 4 نومبر 2022 کو اسلام آباد دھرنے کا اعلان کیا تھا، مگر اب اس میں 4 دن توسیع کر دی ہے۔ دراصل عمران خان ابھی تک لانگ مارچ کا متاثر کن ٹیمپو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ پنجاب میں رسپانس مایوس کن رہا۔ لانگ مارچ میں تسلسل ہوتا ہے، لیکن وہ روزانہ چند گھنٹے مارچ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ہر شہر میں مقامی لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ لانگ مارچ سے زیادہ عوامی رابطہ مہم ہے۔ پنجاب سے مایوس ہو کر عمران خان اب خیبر پختونخوا کے ورکرز پر انحصار کریں گے، جو جارحانہ مزاج رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کی کال دے کر اپنے آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے، جس کی ناکامی ان کی سیاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ حکمران اتحاد فوری الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت دونوں مطالبات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد پر چڑھائی کو روکنا بہرحال وفاقی حکومت کے لیے بھی امتحان ثابت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔